اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی أفضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم صلوات مجالس اردو میں ہیں. میں نے اس آیت کا انتخاب کیا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے. سورہ احزاب حزب کی جمع احزاب، حزب گروہ، گروپ، احزاب بہت سارے گروپ، بہت سارے گروہ. اور اس سورہ کا نام سورہ یعنی کہہ لیجئے کہ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پہ رکھا گیا. جسے کہا جاتا ہے غزوہ خندق، جب چاروں طرف خندق کھودی گئی تھی مدینہ کے، ذہنوں میں ہے تو اس وقت تمام گروہ مل کے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرنے آئے تھے، لیکن وہ ختم ہو گئے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے. اسلام آج بھی زندہ ہے. تو یہ سارے the tribes، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں سورہ احزاب، اور اس کی آیت نمبر 21 ہے جس میں اللہ نے رسول خدا کی عظمت کو اور اہل بیت کی عظمت کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی ازواج کو ماں ماننا، ان سے شادی کرنا سوچنا. اس میں بڑے احکام بیان ہوئے ہیں اور مدینہ کے پورے احوال کو بیان کیا اللہ نے، تاریخ کو بیان کیا ہے. پھر سورہ احزاب میں بھی اللہ کہتا ہے کہ جیسے تمہارے سروں پہ پرندے بیٹھے تھے. سورہ کے مضمون کو جلدی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو میں نے انتخاب کیا، میں آج چاہ رہا تھا کہ سرور کائنات پہ، کیونکہ مجھے بتایا انتظامیہ نے کہ کل رسول خدا کا تابوت کا اعلان ہوا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں کل پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیل سے فضائل المصائب پیش کروں گا. اور کیونکہ امام حسن علیہ السلام کا پھر میں نے سوچا کہ آج پیش کر دیتا ہوں تاکہ دونوں کی مناسبت سے دونوں کی زندگی کو پیش کیا جائے. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک پوری مجلس ہونی چاہیے فضائل و مصائب کی، ایک ایک معصوم علیہ السلام، اور اگر ہو سکے تو زیادہ. میرا خود 4 یا 5 مجالس ہیں مولا حسن علیہ السلام پہ، سیریز الگ الگ، اس میں صرف مولا حسن ہی کے فضائل، صرف انہی کے مسائل. تو جو میں مطالب پیش کروں گا قلیل سے وقت میں، ٹائم از شارٹ، تو جتنا پیش کروں گا اسے غور سے سنیے گا. تو اب آیت میں انشاءاللہ کل تفصیل سے پیش کروں گا. 21 ہے سورہ احزاب کی. تو اللہ نے مثال قرار دیا ہمارے لیے، اسوہ حسنہ، رول ماڈل قرار دیا رسول خدا اور ان کے اہل بیت. تو اب یہاں پہ اللہ نے رسول خدا کا نام لیا. رسول خدا نے فرمایا جو میرے پاس آئے یاد رکھے میری آل کو نہ چھوڑے. تو عزیزان گرامی اب رسول خدا نے محبتوں کا بیان فرمایا نا کہ کس سے محبت ہے. تو اللہ رسول خدا سے بہت زیادہ محبت کرتا.
یہ محبت بڑی عجیب چیز ہے نا، کیفیت کا نام محبت ہے. سارے مجموعے کی توجہ نہیں ہے. کچھ نہ کچھ عمل ہوتا ہے نا، جیسے ابھی آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ آنکھوں کا عمل ہے. اٹس این ایکشن آف دی آئیز. آنکھوں کا عمل ہے دیکھنا. میں جو کر رہا ہوں وہ زبان کا عمل ہے، پریکٹس ہے، پریکٹیکل لائف ہے نا. تو زبان کے عمل کا نام ذکر ہے، عبادت ہے. قرآن زبان سے پڑھا جاتا ہے. یہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں اہل بیت کی سیرت پڑھ رہا ہوں، یہ زبان کی عبادت. ایک آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے، کان کی عبادت ہوتی ہے. آپ کان سے بھی سن رہے ہیں تو آپ کے کان کی بھی عبادت ہو رہی ہے. کان کا عمل اور ہے، آنکھ کا عمل اور ہے، زبان کا عمل اور ہے. ہاتھ سے کتاب لکھوں، فضائل لکھوں، وہ ہاتھ کی عبادت. قدموں سے چل کے کربلا جاؤں تو یہ قدموں کا عمل ہے. یہ سب چیزوں کے انسان کے عمل ہوتے ہیں، لیکن دل کا عمل نہیں ہے. محبت عمل کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میرے دل میں محبت ہے رسول خدا کی، مولا امیر کی جناب سے. یہ جو محبت ہے یہ عمل کا نام نہیں ہے، کیفیت کا نام ہے. جن کی محبت عبادت ہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو جن کی محبت عبادت، حب علی عبادہ. رسول خدا کہتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. حب علی عبادہ. اگر دیکھ نہ سکو، ذکر نہ کر سکو، محبت تو رکھ سکتے ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت. اب دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے میں اور آپ چاہ رہے ہیں محبت کریں، یہ کیفیت کا نام ہے. ایک مرتبہ اللہ محبت کرتا ہے. تھوڑی سی توجہ. اللہ پہ کیفیتیں طاری نہیں ہوتی، وہ محل حوادث نہیں. اب یہ عربی کی ٹرم میں نے استعمال کیا ہے، محل حوادث یعنی جہاں پہ چینجز آئیں. یہ دنیا تبدیلیوں سے گزرتی ہے، اس میں چینجز آتے رہتے ہیں. اللہ محل حوادث نہیں ہے. حوادث یہاں پہ کوئی اکرنس نہیں ہوتی. اللہ پہ کوئی جہاں اکرنس ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے یہ جو کچھ بنایا ان کی محبت میں بنایا. اب سوچیں وہ کیسے چاہتا ہے. اور پھر رسول خدا محبوب خدا ہیں. حبیب اللہ کا مطلب ہے محبوب. Everyone with me? I could switch to English if you want. لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ حبیب اللہ جب ہم کہتے ہیں نا تو یہاں پہ محبوب خدا ہے. حبیب دونوں معنی میں آتا ہے، چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جائے. The lover and the beloved دونوں معنی میں آتا ہے. رسول خدا جب کہتے ہیں نا حبیب اللہ ہیں یعنی اللہ کے beloved، یعنی کوئی اللہ سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی اللہ کو محمد مصطفیٰ سے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں اب اللہ کو اتنی محبت ہے اور رسول خدا کے فرما رہے ہیں. امام حسن حسین دونوں کو اپنے زانوں پہ بٹھاتے ہیں، ممبر پہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں کہتے ہیں اللہم انی احبہما، او اللہ مجھے ان دونوں حسن و حسین سے محبت ہے. فاحب من احبہما، تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کر. او اللہ I love my grandsons حسن and حسین، you love the ones who love them. اب سمجھ میں آیا ہم حسن و حسین سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ پیغمبر نے دعا کی ہے پروردگارہ تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے. اب ہم چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کے محبوب ہو، اللہ ہم سے محبت کرے. اللہ لیکن تب تک محبت نہیں کرے گا جب تک حسن و حسین سے محبت نہ ہو. فرما رہے ہیں. تو اب دنیا میں کسی کو اتنی محبت کسی سے نہیں ہو سکتی جتنی رسول خدا کو علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام سے. میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ وقت نہیں ہے میرے پاس. نہیں تو جناب سرور کائنات کے لیے نا کہ آپ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. He made all the companions brother, Muslim brotherhood جسے کہا جاتا ہے، اخوت، مواخات.
عربی میں مواخات اخوت اردو میں کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا. The people who migrated from Mecca to Medina, he made each one of them a friend with, a brother with Ansari, the one people from Medina. اب رسول خدا نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا. میں صرف ایک مثال دوں گا. جناب ابو ذر آئے تھے ہجرت کر کے. جناب سلمان پہلے سے تھے مدینے میں. جناب سلمان کو جناب ابو ذر کا بھائی بنایا. جیسا دیکھا ویسے کا بھائی بنایا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. جیسا مہاجر ویسے انصاری کا بھائی بنایا. باقی آپ لوگ خود سوچ لیجیے, میں نام نہیں لوں گا کسی کا. تو ایسا گرامی لیکن مولا علی کا کسی کو بھائی نہیں بنایا. اب لوگوں نے اعتراض کیا تو شیعہ سنی سب مورخین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے. ایک مرتبہ کسی نے کہا یا علی آپ کا تو رسول خدا نے کسی کو بھائی نہیں بنایا. مولا علی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. تو رسول خدا نے فرمایا یا علی میں نے اپنا بھی کوئی بھائی نہیں بنایا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, یا علی دنیا اور آخرت میں آپ میرے بھائی. ایسا لیکن ہمیں وہاں اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ بھئی رسول خدا بھی مہاجر, حضرت علی بھی مہاجر, نہیں پہنچ رہے ہیں. اب بھائی بنانا چاہیے تھا کہ ایک مہاجر کو کسی انصاری کا, دونوں مکے سے آئے تھے, تو کسی مدینے والے کا. تو پیغمبر جواب یہ دیں گے کہ نہ مجھ جیسا کوئی نہ علی جیسا کوئی. جیسے مہاجر تھے ویسے انصاری کا بھائی بنایا ہے. تو نہ نبی جیسا کوئی ہے نہ علی جیسا, اس لیے یہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو یعنی کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے, جناب سیدہ جیسا کوئی نہیں ہے, جناب امام حسن حسین جیسا. تو یعنی کہ جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, تو ان دونوں سے محبت کا حکم دیا. اور ایک رسول خدا کی حدیث ہے, لو کان العقل رجلا لکان حسن. If intellect was ever a human being, it would have been Hassan. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اگر عقل کبھی انسان کی شکل میں ہوتی تو حسن کی شکل میں ہوتی. میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر عقل, انٹلیکٹ, وزڈم, حکمت, دانائی انسانی شکل میں ہوتی تو پیغمبر فرماتے ہیں حسن کی شکل میں ہوتی. اب ادان گرامی میں جو پیش کر رہا ہوں آپ سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ مجھے کہاں لے جانا ہے موضوع کو. تو ادان گرامی مولا حسن علیہ السلام جو ہے وہ حکمت, محبت, اور پوری زندگی آپ نے امام حسن علیہ السلام نے مولا حسین کا نام نہیں لیا, ہمیشہ کہا یا ابا عبداللہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جناب ابو طالب نے اس محبت سے کہا یا علی. ساری دنیا مولا علی کو بلا رہی ہے یا علی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اور نہ جانے کس محبت سے مولا حسن نے مولا حسین کو بلایا یا ابا عبداللہ, کہ ساری دنیا کبھی نہیں کہتی یا حسین, کہتی یا ابا عبداللہ الحسین. کبھی آپ نے سوچا کنیت رسول خدا نے دی ابا عبداللہ, یا ابا عبداللہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کنیت دی. مولا علی کی کنیت ہے ابا الحسن, مولا حسن کی کنیت ہے ابا محمد, رسول خدا کی ہے ابا القاسم, مولا حسین کی ہے ابا عبداللہ. اے عبداللہ کے بابا. آپ نے سوچا ہر عبادت کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. توجہ, یہ ہم ہر نماز کے, ہر عبادت کے بعد, ہر مجلس کے بعد, ہر عبادت کے بعد کہتے ہیں حسین, اے ابا عبداللہ الحسین آپ پہ سلام. مولا حسین کے ہر بیٹے کا نام ہے علی, لیکن آپ کی کنیت ہے ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام. اور فادر آف عبداللہ. قیامت تک آنے والا ہر عبادت کرنے والا ہے عبداللہ. ہر عبداللہ کے باپ حسین ابن, یعنی کوئی عبادت کرنے والا ہوتا ہی نہیں اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. ایزان گرامی مولا
حسین علیہ السلام ہے ابا عبداللہ، اب ہمیشہ ہر عبادت کرنے والا مقروض ہے حسین ابن علی، کوئی عبادت نہ ہوتی اگر حسین کربلا نہ جاتے۔ دیکھیں حج کرنے والے تو کعبے میں، حج کرنے والے حاجی مکے میں تھے، حج بچانے والے کربلا جا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ عزیزان گرامی، نمازیں پڑھنے والے مکے مدینے میں تھے، نمازیں بچانے والے کربلا جا رہے تھے۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز بچانا اور، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ روزے رکھنا اور روزے بچانا اور، اتنی فاقے کے ساتھ حسین نے نماز بچائی، روزہ بچائی، یہ ساری عبادتیں آج ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ میں تو ابھی اس سے بھی سخت جملے کہنے والا تھا، جو کچھ ہے آج مولا حسین کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں امامت کو مانتا ہوں، میں ولایت کو مانتا ہوں، تو وہ مانتا ہے امامت و ولایت کو صرف مولا حسین کی وجہ سے، نہ جاتے تو کوئی امامت و ولایت کو نہ مانتا۔ میں تو اس سے بھی سخت جملہ کہنے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر آج کو کہتا ہے نا علی ولی اللہ تو مولا حسین کی وجہ سے، اگر کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ تو عزیزان گرامی وہ مولا حسین کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اگر مولا حسین بیعت کر لیتے تو کوئی محمد الرسول اللہ نہ پڑھتا۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم اگر آج لا الہ الا اللہ ہے تو مولا حسین کی وجہ سے ہے، اللہ تو ہوتا کوئی ماننے والا نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جب حسین ہی نے یزید کی بیعت کر لی، حسین سے افضل ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ آج لوگ اللہ کو مان اس لیے رہے ہیں کہ کسی حسین نے میدان کربلا میں سجدہ کر کے بتایا۔ اتنے ظلم کو دیکھ کے بھی جو سجدہ کرتا ہے وہ منوا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ایک بہت بڑے نجف اشرف کے مرجع گزرے ہیں آغا سید عبدالحادی شیرازی، نابینا ہو گئے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا آغا نماز میں توجہ کے لیے کیا کروں؟ کہا نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کہو مولا حسین کو سلام، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ کہا بس اتنا سے پڑھ لیا کرو، نماز سے پہلے بھی بعد میں بھی۔ کہا بعد میں تو پڑھتا ہوں، کہا پہلے بھی پڑھو تاکہ نہ پہلے شیطان آئے نہ بعد میں شیطان آئے۔ کہ خود بخود توجہ مرکوز ہو جائے گی نماز میں جب حسین ابن علی کو سلام کر کے مصلی پہ قدم رکھو گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں نے ساری تمہید باندھی کہ مولا حسین کو سب سے زیادہ ابا عبداللہ کس نے کہا؟ آپ کے بڑے بھائی مولا حسن۔ بڑے بھائی ہو کے بھی نام نہیں کہا حسین آئیے، نہیں، خدا کی قسم میں خود تحقیق کر کے بول رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کسی اور کی سنی ہوئی بات نہیں پیش کر رہا۔ میں نے خود تحقیق کی ہے۔ مولا حسن علیہ السلام نے پوری زندگی جب بھی بلایا نا اپنے بھائی کو، نہیں کہا حسین، کہاں؟ ہمیشہ کہا یا ابا عبداللہ۔ خدا کی قسم اپنی شہادت پہ بھی کہا یا ابا عبداللہ۔ جملے ہیں کہ اتبکی علی ام ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ عرب جب بھی عراقی لبنانی مصائب پڑھتے ہیں نا، بحرینی سعودی شیعہ ہمارے، یہ جتنے بھی جب مصائب پڑھتے ہیں تو ان کے ذاکرین اس جملے سے شروع کرتے ہیں مصائب، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ بہت کہیں جو لوگ کسی عرب ملک میں رہے ہوں گے، اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مولا حسن علیہ السلام نے۔ عزیزان گرامی، مولا حسن علیہ السلام کو اپنے بھائی سے اتنی محبت تھی، دنیا کا کوئی بھائی اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی مولا حسن کو مولا حسین سے محبت۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بہت زیادہ محبت۔ عزیزان گرامی، ہر بات میں مولا حسن مولا حسین کا خیال رکھتے، ہر بات میں، یہاں تک کہ حج پہ جا رہے ہیں، میں ایک جلدی سے واقعہ پیش کر دوں نوجوانوں اور بچوں کے لیے تاکہ مجمع میرے ساتھ متصل رہے۔ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ نے کہا مولا حسن علیہ السلام نے یا ابا عبداللہ میرے بھائی حج پہ چلیے گا میرے ساتھ؟ مسکرائے مولا حسین، کہا آپ جائیں تو میں کیوں نہ جاؤں، چلوں گا آپ کے ساتھ۔ بہت محبت تھی دونوں بھائیوں۔ تو مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن جعفر طیار سے بھی پوچھ لی تھی، جناب زینب کے شوہر نامدار، ان کے کزن بھی تھے، بھائی بھی تھے، ساتھ پلے بڑے، تو کہا ان سے بھی پوچھ لیں۔ تو مولا حسین نے ان کو بلایا، کہا عبداللہ میرے بھائی نے حج پہ جانا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بھی چلیں۔ اب وہ دونوں موجود ہیں مولا حسن حسین، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ مولا حسن کے ساتھ حج بڑا مشکل ہے، تو میں آ تو جاؤں لیکن جب واپس آؤں گا تو یہ یقین ہے خالی ہاتھ ہی آؤں گا۔
نہیں پہنچا سکا. کہا جو کچھ ہوتا ہے مولا حسن لٹا دیتے جو لوگ پہنچ گئے ہیں. کہا اپنی سواری، اپنا اونٹ، اپنی ہر چیز دے دیتے ہیں. تو کہا ان کے ساتھ حج مشکل کام ہے. مولا حسین مسکرائے، کہا لیکن جو لطف ان کے ساتھ ہے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پھر لطف بھی کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. تو کہا چلیے آپ بھی چلیے. کہا ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں. وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. جب واپس آ رہے تھے تو گھوڑا بھی دے دیا، اونٹ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، سب بانٹتے چلے جا رہے ہیں. مولا حسن علیہ السلام 29 علماء نے لکھا ہے آپ نے حج کیے ہیں. 29 حج باپ ادا. اور اہل بیت غریب نہیں تھے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں، میں جملہ جو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ان کی اپنی تجارت تھی. مولا امیر علیہ السلام کے اپنے باغات تھے، اور آپ کی اپنی وصیت نہج البلاغہ میں ہے نا کہ میرے باغات کو مت بیچنا، جو اس سے انکم ہوتی ہے وہ فقیروں میں بانٹنا. کہ میں جو کچھ آتا تھا خود سب بنایا، اور اس کے بعد جو کچھ آتا تھا بانٹ دیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ تھا ہی کچھ نہیں. ہاں چھین لیا گیا تھا، خلفاء نے چھین لیا، لیکن اس کے بعد مولا نے پھر زیرو سے سب شروع کر کے دوبارہ ڈیولپ کیا. ظاہر پہ چلتے تھے اتنا آگے تھے، وَإِلَّا اشارہ کرتے پتھر کو سونے میں بدل جاتا. تو مولا حسن علیہ السلام کا دسترخوان بڑا مشہور تھا. آپ کی عبادت، آپ کے حج، یہ مضمون پڑھوں گا سارے سن رہے ہیں. عزیزان گرامی مولا حسن علیہ السلام کی عبادت، آپ کے حج، اب سارے جب چلے جناب سید الشہداء بھی ساتھ ساتھ ہیں، حج پہ گئے. وہاں کا ایک جلدی سے اس کا بھی واقعہ حج کا بھی سن لیجئے کہ کسی آدمی نے آ کے حج میں مولا طواف کر رہے ہیں، سارے حاجی دیکھ رہے ہیں، نواسہ رسول آئے ہوئے ہیں. تو مولا بہت خوبصورت، مولا حسن کہتے ہیں کہ سب آئمہ خوبصورت تھے، لیکن مولا حسن کے لیے کہتے ہیں کہ ایسی خوبصورتی تھی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا واپس آتا. سب سے زیادہ رسول خدا کی شبیہ بھائیوں میں یا نسل کے اندر حضرت علی اکبر کے علاوہ جناب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بہت خوبصورت. نام ہی حسن سے ہے، حسن حسن سے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. حسن یعنی خوبصورت، حسین یعنی خوبصورت، بیوٹیفل، ہینڈسم، انتہائی ہینڈسم تھے، بہت زیادہ خوبصورت امام حسن. تو اب امام حسن علیہ السلام طواف میں ہر آدمی دیکھ رہا ہے. مولا صرف خوبصورت نہیں تھے، اٹریکٹیو بہت تھے. یعنی جو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا یہ یہاں کے نہیں ہیں وہاں کے. آدمی کہنے پہ مجبور ہوتا تھا. اب مولا طواف کر رہے ہیں، اتنے میں ایک آدمی آیا آ کے کہتا ہے کہ ہے کوئی راہ خدا میں مجھے کچھ عطا کر دے، میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھایا، کھانا کھلا دے. میرے پاس لباس نہیں، کوئی لباس دلا دے. نالین نہیں ہے. I don't have any shoes, I don't have any clothes, I don't have any food. Can anyone feed me? Can anyone give me clothing? Can anyone give me shoes? مولا حسن مجتبیٰ نے نہیں کہا خادم سے آپ چلے جائیے، بھائی سے کہہ دوں، بہنوئی سے کہہ دوں، کسی بیٹے سے کہہ دوں، بچے سے کہہ دوں. مولا نے طواف کو روکا اور ایک مرتبہ کہا میرے ساتھ چلو، کھانا بھی کھلاؤں گا، لباس بھی لے کے دوں گا، نالین بھی لے کے دوں گا. اب پیچھے جو حاجی صاحب، آپ جانتے ہیں حاجی صاحب تو بہت سارے حاجی صاحب تھے، اور سب کے سب باتیں کرنا شروع ہو گئے طواف میں. یہ نواسہ رسول ہیں، طواف چھوڑ کے چلے گئے. یہ اتنی بڑی عبادت اور سب سے بڑا رکن حج کا طواف، جو پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. اب سارے حاجی باتیں کر رہے ہیں. مولا حسن گئے، اسے کھانا کھلایا، اسے نالین لے کے دیے، لباس لے کے دیا، سب کچھ دیا، پیسے بھی دیے اسے بہت زیادہ، اور واپس آئے. جیسے واپس آئے سارے حاجیوں نے کہا فرزند رسول سب سے بڑا رکن حج کا طواف ہے. ہر مسجد کی عبادت ہے نماز، خانہ کعبہ کی عبادت ہے طواف. جانے کہ لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. مولا کے اوپر سب اعتراض کرنے لگے کہ آپ طواف چھوڑ کے چلے گئے اس بھوکے ننگے جس کا پتہ ہی کچھ نہیں، ایمان ہے نہیں ہے. ایک آدمی بھوکا ننگا کھڑا تھا، آپ اس کو کھانا کھلانے. کہ تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا، جو بھوکے کو کھانا کھلائے 3 حج کا ثواب، جو بے لباس کو لباس پہنائے اسے 3 حج کا ثواب، جو ننگے پاؤں چلنے والے کو جوتے دلائے اسے 3 حج کا ثواب. امام نے فرمایا ایک حج میں 13 رکن ہیں. احرام ہے، طواف ہے، نماز ہے، سعی ہے، تقصیر ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مشعر ہے، مزدلفہ ہے، کنکریاں شیطانوں کو مارنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ 13 ارکان ملا کے ایک حج بنتا ہے. کہ میں ایک طواف چھوڑ کے گیا 9 حج لے کے آیا ہوں. پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ جو بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ صرف اور صرف ظاہری عبادتوں کے اندر لگے ہوتے ہیں، باطنی عبادتوں میں جائیے ثواب زیادہ. جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں.
یہ جو اہل بیت راتوں کو بوریاں کاندھوں پہ رکھ کے کھانے کھلانے جاتے تھے، عزیزان گرامی کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے امیر المؤمنین و مولا سجاد کے لیے ملتا ہے کہ ہزاروں 10,000 شیخ باقر شریف قریشی نے لکھا ہے اپنے اس زمانے کے سب سے بڑے مورخ مانے جاتے تھے، the biggest historian of this time، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 10,000 غلام آزاد کیے صرف مولا سجاد علیہ السلام۔ آپ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں، میں تو بھی بہت سی باتیں یقین معنی میں جاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں، جاتا ہوں واپس آتا ہوں، کیسے کروں آپ کے سامنے سارے بیان۔ مولا حسن مجتبی علیہ السلام، عزیزان گرامی اب کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک زیارت کے ثواب یہ جو آپ کہتے ہیں 1000 حج ہے نا، مستند ترین روایات مفاتح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، جو عاشورہ پہ یا 40 پہ کربلا جاتا ہے اسے 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 جہاد مع رسول اللہ کا ثواب ملے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اور ایک نہیں ہے متعدد روایات ہیں۔ یوم عرفہ پہ نیمہ شعبان پہ 500 حج ہے، 500 عمرہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ یوم عاشور اور یوم 40 پہ سب سے زیادہ ثواب 1000 حج کا۔ تو عزیزان گرامی یہ کیسے 1000؟ بس ایک کھانا کھلا، عام آدمی کو کھانا کھلاؤ تو 3 حج، کسی کو جوتے دلاؤ تو 3 حج، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ اتنا ثواب، اور اللہ کے محبوب کا نام حسین، جنہوں نے یہ حج بچایا، جنہوں نے نمازیں بچائیں، جنہوں نے روزے بچائے، اللہ اس لیے بانٹ رہا ہے، یہ آپ کی نیکی نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کی قربانیوں کے صدقے میں اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ عزیزان گرامی کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں 1000 حج، عزیزان گرامی جتنا آپ مانیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں، جتنا انسان کی نیت ہوتی ہے نا اتنا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ بہت ایک سینئر مولانا ہے، تو وہ میں قافلے میں تھا، وہ میرے ساتھ تھے، لندن سے گئے ہوئے تھے، تو میں یہی پڑھ رہا تھا روایت کہ یوم عرفہ پہ 500 حج ہے، یوم عاشور پہ 1000 حج ہے۔ تو وہ ہم عرفہ پہ گئے ہوئے تھے ساتھ، لندن گئے ہوئے تھے سارے مومنین، اس میں کچھ بہت سے علماء تھے تو وہ بیٹھے تھے، سارے مومنین آہستہ سے وہ رونے لگے جب میں پڑھ رہا تھا، سب آپ کے ہم مولا کے سامنے موجود ہیں۔ تو وہ مولانا بیٹھے تھے، گریا کر کے بیٹھے، میں نے کہا قبلہ کیا ہوا، آپ اب تک گئے نہیں؟ کہنے لگے میں یہی وہ جو ابھی آپ روایت پڑھ رہے تھے اس پہ سوچ رہا تھا کہ 500 حج مجھے اگر نہ بھی ملے تو 70-80 تو کہیں نہیں گئے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ پہنچ رہے ہیں، لیکن جتنا نیت خالص ہوگی اتنا ثواب ملے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ 500 نہ بھی ملے نا تو 70-80 کہیں نہیں گئے، میں پوری زندگی بھی پیسے جوڑتا رہتا تو نہ اتنی کبھی صحت ہوتی نہ اتنی لمبی زندگی ہوتی کہ میں 70-80 یا 500 حج کرتا۔ کہ اللہ کتنا کریم ہے حسین کی محبت میں، وہ اتنا نواز رہا ہے کہ کوئی بدبخت ہوگا جو جا کے حسین کی ہنسی اتنے حج نہ لائے۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ اچھا جانے گرامی، یہ جو امام حسن مجتبی کی ایک چھوٹی سی حدیث میں اتنا بڑا سمندر ہے کہ فرما رہے ہیں جو کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلائے۔ جانے گرامی کئی مرتبہ ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، جو روئے گا جناب سید اس کی شفاعت کس پہ؟ امام حسن و حسین علیہ السلام، خاص طور سے امام حسین کے لیے ہے نا، کہ جو روئے اس کا اتنا ثواب، جو مولا کے نام پہ پانی پلائے اس کا اتنا ثواب۔ اب میں پڑھوں گا نہیں، تفصیل کے وقت نہیں ہے۔ جو کھانا کھلائے مولا حسین کے نام پہ اس کا اتنا ثواب، جو مجلس کا فرش بچھائے اس کا اتنا ثواب، جو آپ عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھے اس کا اتنا ثواب۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا بڑا بڑا ثواب معصومین نے کہا میں اس کی شفاعت کروں گا جو میرے جد حسین کے لیے ان کے عزاداروں کو سبیل لگائے، پہ شربت پلائے، پانی پلائے۔ جانے گرامی یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اتنا بڑا ثواب یہ مولا حسن فرما رہے ہیں مولا حسین کے لیے، امام سجاد، 5ویں امام، 6 امام، اتنا ثواب کیوں ہے؟ عزیزان گرامی ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کریم ہے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اتنے ثواب دیتا ہی رہتا ہے، لیکن اسے خاص محبت حسین ابن علی سے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ثواب، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ حلی نے لکھا ہے کہ 12ویں امام نے فرمایا ہے، 12ویں امام توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ علامہ حلی کہتے ہیں 12ویں امام نے فرمایا کہ یہ قربانیاں اتنی زیادہ ہیں مولا حسین کی کہ اللہ جب ثواب دیتا ہے تو ان قربانیوں کے صدقے میں دیتا ہے۔ میں واقعے کو مکمل کر دوں، اب جب واپس آ رہے ہیں تو سب کچھ لٹا دیا، مولا حسن نے اشرفیاں دے دیں، سونا چاندی، درہم دینار، گھوڑا سواری۔ اب واپس آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، کون؟ مولا حسن، مولا حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار۔
واقعہ ذہنوں میں میں نے بھی شروع کیا تھا. جب واپس آپ کچھ دیکھیں، وہ دونوں تو معصوم امام ہیں، تو کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے شکوہ کیا کہ یہی میں کہہ رہا تھا، واپس جائیں گے ہم لوگ پیدل اتنی شدید گرمی میں، نہ سواری ہے، گھوڑے بھی دلوا دیے، اونٹ بھی سب کو بانٹ دیے، جو فقیر آیا اس کو آپ لوگ دے رہے تھے، میں بھی شرم میں سب کچھ دے دلا کے کہنے لگے اب کھانے کو بھی نہیں ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو مولا حسن مسکرائے، کہا آئیے قریب میں ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے. دیکھیں اب دیکھیں، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں معصوم علیہ السلام کے لیے کسی سے مانگنا یہ توہین. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں. دیکھیں پانی نہیں، لیکن کھانا مانگنا یہ توہین کا پہلو ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. تو جانے گرامی ایک مرتبہ کیا کیا، مولا حسن علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ آئیے. کیوں؟ حضرت عبداللہ ساتھ ہیں. دروازے پہ دستک دی، ایک آدمی باہر آیا، کہا کہ مہمان بنانا پسند کرو گے؟ جو پہنچ گئے ان پہ سلام. کھانا نہیں مانگا، کہا مہمان بنانا پسند کرو گے؟ دیکھیں مہمان اور ہوتا ہے، صدقہ خیرات حرام ہے یہ. تو ایک مرتبہ فرمایا، کہا مہمان بنانا. تو اس نے ایک مرتبہ چہرے دیکھے اتنے پرنور، کا ایسے چہرے ہوں تو ہر روز آئیں. مولا حسن و امام حسین علیہ السلام دیکھا کہ بھائی آپ لوگ اگر مہمان ہیں تو ایک فوراً گیا بیوی سے کہا کہ بھائی کھانے میں، کہا کہ ہم تو سبزیاں کھا لیتے ہیں، ایک ہی بکری ہے اس کا دودھ، تو کہا اس بکری کو ذبح کر دیتے ہیں، مہمان ایسے. اس نے بکری ذبح کی، جلدی سے اس نے کھانا بنایا، ان سب نے کھانا کھایا. مولا حسن نے فوراً دیکھا کہ ان کے یہاں غربت ہے، اور امام اسے ہی کہتے ہیں جو سب کچھ جانتا ہو. میں جملے پیش کر رہا ہوں، جن آنکھوں میں آنسو انشاءاللہ مراد پوری ہوگی. اگر کسی آنکھ میں اس فضائل پہ آنسو آئے تو اپنی حاجت مانگ لیجیے گا. ایک مرتبہ مولا حسن علیہ السلام نے کہا اس آدمی سے، کہ دیکھو اگر کبھی غربت تنگ کرے نا، پریشانی ہو، رزق میں تنگی ہو، کبھی بھی تم پریشان ہو جاؤ کہ تم نے ہمیں ایک ہی بکری تھی وہ ہمیں کھلا دی، تو قریب میں ایک شہر ہے مدینۃ النبی. یہ نہیں بتایا میرا نبی سے کیا رشتہ. دیکھیں عظمت کیا ہے، کتنا اپنے آپ کو چھپا کے رکھا. کیا اس شہر میں آنا اور شہر والوں سے پوچھنا حسن مجتبیٰ کے گھر جانا، میں وہیں رہتا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، میرے گھر آ جانا اگر کبھی پریشانی ہو. 2-4 دن گزرے، ایک ہفتہ گزرا. اس کی بیوی نے کہا بھائی ہمارے یہاں فاقش اور ایک ہی بکری تھی، ہم دودھ پی لیتے تھے، اور اب کھانے کو سبزیاں وغیرہ ہم سے نہیں، مجھ سے گزارا ہو رہا. کہا چلو میرے ساتھ چلو. دونوں میں بیوی آئے، کہاں؟ وہیں مدینہ. آنے کے بعد پوچھا یہاں کوئی حسن مجتبیٰ بھی ہے؟ کہا ایک ہی حسن مجتبیٰ ہیں، نواسہ رسول. اب اس نے حیرت ہوئی کہ بھئی میں نواسہ رسول، مہمان بنے، مجھے بتایا بھی نہیں کہ میں نبی کا نواسہ ہوں. آیا دروازے پہ، کہ یہ ان کا گھر ہے، مسجد کے ساتھ والا گھر. جو مولا علی کا گھر تھا وہ مولا حسن کو ملا تھا، جسے جہاں پہ آج لکھا نا باب جبرائیل، یہ مولا حسن کا گھر ہے. جو لوگ پہنچ جائیں، جو مدینے گئے ہیں. تو جانے گرامی ایک مرتبہ وہ آیا، اس نے دستک دی. مولا حسن نے مسکرا کے دیکھا، کہا کیا بات ہے، گھر میں فاقد؟ توجہ. کہا مولا غربت کا، افلاس کا حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس آئے ہیں. مولا نے خادم سے کہا 1000 بکریاں میری طرف سے دے دو. Give him 1000 goats on my behalf. میری طرف سے 1000 بکریاں دے دو. رونے لگے، غریب لوگ تھے دونوں میاں بیوی. کہا کہ بھئی ہم غریب ہیں، کہاں لے جائیں گے؟ مولا نے کہا نہیں ابھی مت جانا، یہ ساتھ والا گھر میرے بھائی حسین کا، میرے بھائی کے پاس جاؤ، وہ بھی بہت سخی ہے، کریم ہے. آئے دروازے پہ دستک دی، کہا کہ آپ کے بھائی نے بھیجا ہے، انہوں نے 1000 بکریاں دی تھی. مولا نے خادم سے کہا میری طرف سے بھی 1000 بکریاں دے دو. جب جانے لگے تو کہا ابھی نہ جانا، ہماری بہن کے گھر جاؤ. وہ جو ہمارے ساتھ تھے اس دن، وہ ان کے شوہر تھے، ان کا نام عبداللہ ابن جعفر طیار ہے. تو کہا وہ فلاں گلی میں ان کا گھر ہے، وہاں پہ پہنچے. کہا کہ آپ کے ساتھ جو اس دن 2 آئے تھے مرد، حسن حسین علیہ السلام، انہوں نے 1000. کہا میں اتنے نہیں دے سکتا، 500 میری طرف سے. دونوں میاں بیوی رونے لگے. کہا ایک بکری قربانی دی تھی، 2500 لائے. اذان گرامی اسے کہتے ہیں کریم اہل بیت. امام حسن مجتبیٰ کریم. میں جملے پیش کر رہا ہوں، مولا امیر علیہ السلام کی حدیث سے، جلدی سے وضاحت کروں گا مولا کی حدیث سے کریم کسے کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ الرجال اربع، لوگ 4 طرح کے، پیپل آر آف 4 ٹائپس. نمبر 1 بخیل. بخیل سمجھتے ہیں؟ مائزلی. اردو میں عام طور سے کنجوس کا استعمال ہوتا ہے جو بھی. بخیل عربی میں، تو اب بخیل اسے کہتے ہیں جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھلائے. مولا کہتے ہیں یہ پہلا. دوسرا کون ہے؟ لئیم. لعین نہیں، عین سے نہیں، لام حمزہ یہ میم، لئیم. لئیم مولا کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں، کوئی اور کچھ نہ کھائے. پہنچ گئے؟ ایسے ہوتے ہیں، خدا کی قسم لوگ ہوتے ہیں. چلیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھی اس لیے خاموش ہیں. ایسے
کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی کھائے نہ کھائے، میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی کو کھانے نہیں دوں گا، اسے کہتے ہیں لئیم۔ تیسرا مولا فرماتے ہیں سخی، جو کہتے ہیں میں بھی کھاؤں باقی بھی کھائیں۔ اور کریم مولا فرماتے ہیں اسے کہا جاتا ہے وہ کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں دنیا کھائے، جو سب کو کھلائے اسے کریم۔ اللہ کے ناموں میں سے نام ہے کریم، اس اللہ نے فرمایا نبی کریم، رسول خدا کے قرآن میں ناموں میں سے ایک نام ہے کریم۔ توجہ، اور رسول نے فرمایا میرے اہل بیت میں سب سے کریم حسن مجتبیٰ۔ یہ سب کے سب کریم ہیں عزیزان گرامی، یہ 12-14 کریم ہیں، پتہ نہیں میرے جملے پہنچ، یہ قرما جمع کریم کی قرما، یہ سب کریم ہیں، لیکن سب سے کریم مولا حسن مجتبیٰ۔ عزیزان گرامی، مولا حسن کے لیے ملتا ہے کہ آپ کا دسترخوان ذہنوں میں ہے آپ کے کہ آج پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے جہاں پہ بھی دسترخوان ہوتا ہے، سفرہ کسی بھی نام سے آپ کر لیجیے، عربی میں سفرہ کہا جاتا ہے، اردو میں ہم دسترخوان کہتے ہیں، فارسی کا ہم نے لفظ لیا۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ بھی شیعہ اگر دسترخوان کرتے ہیں تو مولا حسن مجتبیٰ۔ آپ نے غور کیا؟ آپ لبنان چلے جائیں، عراق چلے جائیں، ایران چلے جائیں، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، دنیا کے کسی خطے میں، افریقہ میں جہاں چلے جائیں، جب شیعہ دسترخوان کرتے ہیں تو کہتے ہیں دسترخوان حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، یہ مولا حسن اتنے کریم، یہاں تک کہ خود آپ کا سب سے بڑا دشمن مولا علی کا، مولا حسن کا سب سے بڑا دشمن معاویہ ابن ابی سفیان۔ تو عزیزان گرامی، یہاں تک ملتا ہے معاویہ جب بھی مدینے آتا ہے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ ہم نے سب کچھ چھین تو لیا، فتح بھی چھین لیا، علی کے باغات بھی چھین لیے، یہ جب آؤ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تیرے سامنے نہیں، تو کبھی کبھی آتا ہے، یہ پورے سال 12 مہینے 24 گھنٹے دسترخوان چلتا ہے۔ اگر کوئی رات کو بھی آ کے کہنا میں بھوکا ہوں تو حسن کبھی لوٹاتے نہیں، کہ مولا حسن سب کو کھلاتے۔ عزیزان گرامی، مولا حسن علیہ السلام کا دسترخوان دنیا میں مشہور ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کے پاس، جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو دسترخوان کروں گا، معصوم کہتے ہیں نہیں، جب نہیں ہے تو دسترخوان رکھو، مولا حسن سے مانگو۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، جب ان کے نام پہ خرچ کرو گے تو خود بخود رزق آئے گا۔ مولا امیر فرماتے ہیں تصدق ترزق، صدقہ دو رزق نازل کروا لو۔ جب لوگوں کو کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں کھلائے گا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ کئی لوگ کہتے ہیں میرے پاس صحت ہوگی میں کربلا جاؤں گا، پیسہ ہوگا کربلا جاؤں گا، حالات بہتر ہوں گے کربلا جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، صحت نہیں ہے کربلا جائیے، وہاں سے لے کے آئیے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ رزق نہیں ہے، دیکھیں حج قبول نہیں ہے قرضہ لے کے، لیکن کربلا کی زیارت قبول ہے قرضہ لے کے۔ معصوم کی حدیث ہے، لوگ نہیں، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ساری کی ساری قربانیاں محمد علیہ السلام کے لیے اللہ نے خاص مقام رکھا ہے، حج کو واجب قرار دیا، لیکن جس کے پاس استطاعت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مولا حسن مجتبیٰ بھائی، اگر وقت ہوتا تو میں اور تفصیل میں جاتا۔ عزیزان گرامی، میں ایک جلدی سے واقعہ پیش کر دوں کہ کسی آدمی نے کہا کہ آج میں حسن مجتبیٰ کو روکوں گا، ایک سوال کروں گا اور اتنا لمبا سوال کروں گا کہ وہ سوچتے رہیں گے سفر ان کا نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بغض کینہ رکھنے والے ہر دور میں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اب اس نے آ کے ایک مرتبہ مولا سوار ہونے لگے، ایک پاؤں رکاب میں رکھا، دوسرا پاؤں ابھی نہیں رکھا۔ اس نے کہا اے حسن مجتبیٰ، مجھے 10 ایسی چیزیں بتائیے، ٹیل می 10 تھنگس، ایک سے زیادہ سخت دوسری۔ اب سب پریشان ہو گئے، یہ تو ہم سوچنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا۔ مولا نے کہا گننا شروع کر، میں بتاتا ہوں۔ مولا کا سب سے سخت پتھر سخت ہوتا ہے، کیا اس سے بھی سخت لوہا جو پتھر کو توڑ دے، لوہے سے زیادہ سخت آگ جو لوہے کو پگھلا دے، آگ سے زیادہ سخت پانی جو آگ کو بجھا دے۔ جو سیلاب میں جائے گا پھر اسے اندازہ ہوگا کہ چلو پانی سخت نہیں ہے، سیلاب آئے تو پتہ چلتا ہے، پانی بہت، اس کا وہ کہتے ہیں پانی نہیں رکتا، اگر آپ بند بھی باندھ دیں تو پانی راستہ بنا لیتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں؟ ایون اف یو میک اے ڈیم، آپ لوگ راستہ روک دیجئے پانی کا، پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پانی نہیں رکتا۔ اور معصوم فرماتے ہیں ہم آل محمد کی محبت بھی ایسے، جتنے بند باندھو گے روکنے کے لیے اتنی فشار سے آئے گی۔ کہاں گئے وہ
بنو امیہ بنی عباس جو کہتے تھے اہل بیت کے محبت کے بند باندھو کسی کو محبت نہ کرنے دو، آج وہ مر گئے، ولائے آل محمد باقی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا جانے گرامی، یقین مانیے میں مضمون کچھ اور سوچ کے آیا تھا، یہاں پہ آنے کے بعد بالکل پتہ نہیں کیسے ذہن سارا بدلا، یہاں آنے کے بعد الفاظ منبر پہ کچھ اور میرے چل رہے ہیں جو میں نے تیار کیا تھا، مضمون اگر پڑھوں تو 1 گھنٹہ مجھے چاہیے، لیکن میں جانتا ہوں پتہ نہیں کیسے کیا ہوا ہے، تو آج یہاں ماحول ایک اسپرچول ایک ماحول الگ بنا کہ میں کسی اور ثواب کو بیان کرنے لگا۔ جانے گرامی مولا نے فرمایا اس سے سخت پانی، پانی سے سخت ابر، بادل کہ جو پانی کو بھی اٹھائے پھرتی ہے، اس سے سخت ہوا جو بادل کو کبھی مشرق میں پھینک دیتا ہے کبھی مغرب میں، ہوا سے سخت ہوا کا فرشتہ جو ہوا کو چلاتا ہے، اور ہوا کے فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت جو ہوا کے فرشتے کی بھی روح کو قبض کر لے گا، اور ملک الموت سے سخت خود موت جو ملک الموت کو بھی آ لے گی، اور موت سے سخت امر الہی جو موت کو ٹال دیتا ہے، اللہ کا کمان، اللہ کا حکم۔ عزیزان گرامی اب سوچئے کہ اولی الامر کا مقام کیا ہوگا، جسے اللہ اپنا امر دے کے بھیجے۔ اب سمجھ میں آیا ہر حکمران ہر حکومت میں آنے والا اولی الامر نہیں ہوتا۔ یہ جو قرآن کریم کی مسلمانوں نے تفسیر کر دی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو وہ کہتے ہیں ہر حکمران اولی الامر ہے، تو کیا ہر حکمران کے لیے امر اتنا ہی آسان ہوتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا اولی الامر صرف وہ 12 اور 14 معصوم۔ میرے جملے بہت رہ جانے گرا ہے۔ اولی الامر امر الہی جس کے پاس ہو، معصوم علیہ السلام کے۔ میں جلدی سے واقعہ ایک اور اشارہ کروں گا، میں اب صلح کو پیش نہیں کر پاؤں گا، جب میں نے مضمون تیار کیا تھا صلح امام حسن علیہ السلام کا، میں نے جو تمہید باندھی تھی صلح امام حسن علیہ السلام کے لیے۔ عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ کسی نے آنے کے بعد سوال کیا کہ ہمیں یہ 6 سوال ہیں، ان کا ہمیں جواب چاہیے، اور بادشاہ روم نے زکوٰۃ بھیجی ہے، یہ سونا یہ سب کچھ، تو جو بھی سوالوں کا جواب دے گا محمد مصطفیٰ سے ہم ملنے آئے۔ انہوں نے کہا ان کا تو ارتحال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا، کہ ان کا کوئی جانشین تو ہوگا، کوئی ان کی جگہ پہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں ان کی جگہ پہ کوئی ہے، کبھی لے چلیے۔ سارے اونٹوں پہ سونا وہ لے کے آئے، سوال پوچھا، ان کا پہلا سوال، ان کا پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، یہ سوال ہے۔ ان کا یہ تو مشکل ہے۔ دوسرا سوال بتائیں شاید وہ آسان ہے۔ دوسرا سوال سنا کہ یہ تو پہلے زیادہ سے زیادہ مشکل ہے۔ تیسرا سوال سنا، چوتھا، 5، 6۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے تم زکوٰۃ دینے ہو، زکوٰۃ دو، یہ سوالات کیوں پوچھ رہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نوکر ہوں، غلام ہوں، بادشاہ نے بھیجا ہے اور یہ زکوٰۃ بھیجی ہے رسول محمد مصطفیٰ کے لیے، تو ان کے جانشین جو وہ ہوں گے تو ان کی جگہ پہ کوئی ہوگا جو جواب دے۔ کا جواب تو نہیں آتا، میں پوچھتا ہوں، کسی اور سے پوچھا بھائی تم بتاؤ، کہیں گے جب آپ کو جواب نہیں آ رہا تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے سارے مجمع؟ کہ گھر سے پوچھ کے آتا ہوں شاید بیٹی کو پتا ہو، تو یہاں وہاں پوچھا، انہوں نے کہا بھائی جواب ہے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے۔ انہوں نے سب سے پوچھا کہ جواب نہیں آ رہا، تو وہ جو وزیر تھا وہ باہر نکلا، کہا یہ دین علیہ باللہ جھوٹا ہے، یہ نبی جھوٹے تھے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ جب یہ دین پہ حرف آیا نا تو جناب سلمان فارسی نے کہا خبردار دین کی بات نہ کرنا، دین کے وارث محمد و علی ہیں، میرے ساتھ چلو میں تمہیں جواب لے دیتا ہوں۔ آئے جناب امیر مومنین کے گھر پہ، جناب سلمان فارسی دروازے پہ دستک دی، جناب سیدہ نے آواز سلمان کام کیا؟ وہ آدمی پریشان ہوا، بغیر دروازہ کھولے بی بی اندر سے آواز دے رہی ہیں نام لے کے، لوگ پہنچ رہے ہیں۔ کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہا تم نہیں پہچانو گے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ کہا کہ سلمان کام کیا ہے؟ کہا بی بی اسلام پہ دین پہ وقت آن پڑا ہے، امیر المومنین سے کہیے کہ مشکل کشائی کے لیے باہر تشریف لائیں۔ کہا وہ مدینے سے باہر یہودی کے باغ میں کام کرنے گئے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہم وہیں پہ چلے جاتے ہیں۔ کہا میرے ساتھ چلو ہم مدینے سے باہر جائیں گے۔ اب وہ آدمی پورے رستے ایک ہی بات سوچ رہا ہے، وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا جواب دے نہیں سکا، وہ جو باغ میں کام کر رہا ہے جو گارڈنر ہے وہ کیا جواب دے گا؟ تو ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا تم نہیں سمجھو گے، ہم چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے وہاں پہنچے جناب سلمان نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، مولا تشریف لائیے سوالوں کے جواب دیجیے۔ اب مولا آئے تو دیکھیں کام کر رہے ہیں، تو پاؤں میں گارا لگا ہوا ہے، ہاتھ میں آپ کے گودال تھا۔ آئے کہا کہ سلمان کیا کام ہے؟ کہا کہ مولا اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ اس آدمی نے مولا کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، یہ میرے سوالوں کے جواب دیں۔ مولا کو جلال آیا، مولا نے کہا نہیں میں نہیں، وہ جو بچہ کھڑا ہے
مولا حسن کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بچہ تیرے سوالوں کا جواب دے گا. وہ آدمی آگے بڑھا, مولا حسن کو دیکھا, کہا بچہ تو دیکھنا ہی معصوم ہے, یہ بچہ کہاں اتنے مشکل سوالوں کا جواب دے گا. مولا حسن 9 برس کے تھے. مولا حسن نے فرمایا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ اس نے کہا جواب پہلے دیجیے. مولا کہا تیرے 6 سوال ہیں, پہلے سوال کے 3 حصے. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے, مولا نے پہلے سوال کا جواب دیا, دوسرا, تیسرا, جب 6 کے 6 سوالوں کے جواب دیے, اس رومن آدمی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت اللہ ہے تو یہی بچہ, کوئی حجت خدا ہے تو یہی بچہ. ایک مرتبہ کا برخوردار, آج کے بعد سے آپ کو اور آپ کے بابا کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا, اتنا سونا زکات میں آیا. مولا مسکرا کے دیکھنے لگے مولا حسن, بابا سونے کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ بیٹا فقراء میں بانٹ دیجیے, یہ زکات ہے, بانٹ دیجیے. مولا حسن گئے, ابھی بھی وہ پریشان کھڑا. ایک مرتبہ مولا واپس گئے, باغ میں کام کرنے لگے. مولا حسن ساری زکات لے کے چلے گئے بانٹنے کے لیے. جناب سلمان کے ساتھ کھڑا تھا, کہا نہ مجھے وہ باپ سمجھ میں آیا نہ یہ بیٹا. جب سونا مل گیا تھا تو یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جناب سلمان نے کہا اتنے برس سے میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں, میں نہیں سمجھا, تو پہلے دن ملا, تو کیا سمجھے گا؟ ایسا گرامی, یہ عظمتیں ہیں محمد والے محمد. صرف علم نہیں, یہاں سخاوت و کرامت بھی. اللہ یہاں مولا حسن مجتبیٰ کا علم بھی آپ کے سامنے روشن ہوا, ان کا وہی کریم کرامت کتنی ہے. اور عزیزان گرامی, سخت وقت میں انسان کتنا کرم کر سکتا ہے, جو کچھ آئے سب لٹا دینا یہ ان کا ہی کام ہے. میں سخت جملہ کہنے والا تھا, میں نے نہیں کہا. عزیزان گرامی مجھے اشارہ کرتے میرے باس برادران کے, نہیں پڑھ دیجئے. دیکھیں پیسے جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور یہ کریم ہے. میرے جملے بہت رہے جانے گرامی, بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں بڑا کچھ نہیں, یہ آل محمد ہیں. خیبر میں ملا تو لوٹا دیا, بعد میں ملا تو لوٹا, یہ سب کچھ لوٹا کے اللہ نے اسی لیے کہا یہ ہے امیر المومنین, یہ ہے کریم اہل بیت. عزیزان گرامی جمع کرنا اور ہے, لٹانا بڑا مشکل ہے, یہ آل محمد کا شیوا ہے. عزیزان گرامی بے انتہا, میں صرف 2 جملے صرف صلح کے پڑھ دوں تاکہ میں کل نہیں پڑھ پاؤں گا. عزیزان گرامی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو جب کہا نا کہ صلح, مدینے کوفے والے اعتراض کرنے لگے, جب شام والے نے معاویہ نے بلینک شیٹ پہ سائن کر کے بھیج دیا, دستخط کر کے بھیج دیا, آپ صلح پھر بھی نہیں کر رہے. مولانا کا صلح اس کے دستخط کو مانا جاتا ہے جس کے اندر کوئی ایمان ہو, کوئی سچائی ہو. نہ اس میں ایمان ہے نہ سچائی ہے, تو میں کیسے مان لوں؟ دیکھنا یہ شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں لکھا ہے, میں کوئی خلافی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے لائیو جا رہی ہے بات, میری تقریر بھی لائیو جا رہی ہے, میرے پیج سے بھی جا رہی ہے, حیدر ٹی وی اور یہ سارے لائیو کر رہے ہیں, مجھے معلوم. میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, 5-12 مجھے نہیں معلوم, مجھے بھی بتایا تھا میرے بھائی نے کہ سب نے لائیو کر رہے ہیں سب جگہ. تو جانے گرامی مولا حسن نے کہا کہ بھئی صلح نہیں کرنا چاہتا, یہ امام کی پالیسی نہیں تھی. میں نے لفظ پالیسی استعمال کیا, پالیٹکس میں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ابھی یوکرین کے معاملے میں دیکھیں, ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی, ایک ہوتی ہے پالیسی. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. مولا کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ اس سے صلح ہو, مولا کی پالیسی یہ تھی کہ جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن. جو لوگ پہنچ رہے ہیں, اس نے میرے بابا کے خلاف جنگ کی ہے, اس کا ایمان چلا گیا, جو مومن ہی نہیں ہے, زبان پہ بھروسہ نہیں, میں اس سے صلح کیسے کروں؟ آپ جی ہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں, اس کی زبان پہ بھروسہ نہیں. اب سارے ایک طرف ہو گئے, نہیں آپ صلح کیجئے, ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. مولانا نے کہا جنگ میری ذاتی نہیں ہے, میری جنگ ہے اللہ کی خاطر, میری جنگ ہے رسول خدا کی خاطر, میری جنگ ہے ولایت کی خاطر, ذات کے لیے نہیں ہے. It's not a personal matter. میرا جو مسئلہ ہے وہ دین کا معاملہ ہے. دین امام نافذ کرتے ہیں لوگوں کے لیے, اپنے لیے نہیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ بھی میرا پرسنل نہیں, ہم چاہتے ہیں صلح ہو. جب اس نے بلینک پیپر لکھا, وہ کہہ رہا ہے مجھے ساری شرائط میں, آپ شرائط کیوں نہیں لکھتے؟ مولانا نے کہا اچھا تم یہی چاہتے ہو تو پھر لکھو. امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. امام نے فوراً اللہ کی حمد کی, رسول خدا کا لکھا, مولا علی کا, پھر اس کا جملہ لکھا. پہلی شرط
حسن ابن علی ابن ابی طالب. دیکھیں کتنا انداز پیارا ہے. جس شام میں مولا علی کا نام لینے پہ پابندی تھی، اب انہیں پڑھنا پڑے گا مولا کا نام جو پہنچ رہے ہیں. مولا نے لکھا یہ وہ عہد نامہ جو حسن ابن علی ابن ابی طالب نے لکھا ہے. پہلی شرط، معاویہ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. نہیں ہے مجمع نہیں ہے. جو پہنچ گئے ان پہ سلام نہیں ہے. سارے توجہ. میں مثال کے طور پہ آپ لوگوں سے کہوں کہ بھی آپ آج کے بعد سے قرآن و سنت کو مانیں گے. آپ کہیں گے مولانا عجیب بات کر رہے ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، شیعہ ہیں. یہ آپ نے بات کہہ دی کہ قرآن اور سنت کو مانیں گے. ہم قرآن کو پہلے سے مانتے. توجہ. امام حسن مجتبی نے پہلی شرط رکھی ہے، آج سے معاویہ قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. یہ اس سے کہا جاتا ہے جو عمل نہ کرتا ہو. اب پہنچ گئے ہے مجمع. عظمت امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک جملے میں بے نقاب کے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ پہلی شرط، شام والا قرآن و سنت پہ عمل کرے گا. اب ہمیں بھائی یہی کہتے ہیں صلح کر لی تھی آپ کے معاملے تو پھر آپ کی لڑ رہے. بھائی شرائط ہی پڑھ لو. شرائط پڑھو گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی یہاں والے بچے نہیں سمجھ سکیں گے. اگر انسان کنڈیشنز پڑھ لے اس صلح کی، تو ہم نے کہا پہلی شرط شام والا جو ہے وہ قرآن و سنت میں. نمبر 2، میرے بابا کی توہین نہیں کرے گا. لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. گرامی یہ اس سے کہا جاتا ہے جو توہین کرتا ہو، جو علی کی توہین کرتا ہو، وہ سونے کا بھی بن کے آ جائے تو ہمارے پاؤں میں رہے گا. مولا حسن مجتبی نے لکھا کہا کہ بھئی میرے بابا کی توہین نہیں. نمبر 3، اپنے بعد یزید کو خلیفہ نہ اس نے پہلی شرط پہ عمل کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نہ قرآن پہ عمل کیا، نہ سنت پہ عمل کیا، نہ مولا کی توہین کو بند کیا. یزید کو خلیفہ بنانے سے مولا نے منع کیا. تمام شیعہ سنی علماء نے لکھی ہے یہ شرائط یا نہیں لکھی. گرامی جب ہسٹری میں لکھی ہیں تو آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں منع کہ بھئی آپ میں صلح ہو گئی تھی، آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ ان شرائط پہ؟ بھئی شرائط پڑھو پتہ چل جائے گا صلح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہاں کوئی پاکستانی بیٹھے ہیں؟ چلیں اب یہ علامہ اقبال نام سن رکھا ہے، شاعر مشرق، بہت بڑا نام ہے علامہ اقبال کا. You know the great poet. British gave him the title of Sir Dr. Muhammad. The Germans gave him the title Doctor. Germans نے انہیں کہا یہ فلسفی کے ڈاکٹر، but British نے کہا یہ سر ہے. مسلمانوں نے کہا علامہ ہے. یعنی سارے کلچرز نے انہیں ایک ٹائٹل دیا ہے. وہ جب علامہ اقبال لکھتے ہیں نا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح پہ، تو جانتے کیا لکھا ہے؟ اب جملے یہ شعر فارسی کا شعر ہے، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کروں گا. تھا نشینت پہ کرے یا آتش پیکارو کین، پشت پازت بر سر تاج و نگین. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام نے تاکہ جنگ کی آگ نہ بھڑکے اس لیے تاج سلطنت کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دی. He threw the crown. He kicked the crown with his foot. وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں امام حسن مجتبی نے پاؤں سے ٹھوکر ماری ہے تاج سلطنت کو. صلح نہیں کی، خلافت نہیں مانی، جو پہنچ گئے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں جو شیعہ بہت سے، ہم تو کہتے ہیں کہ شیعہ ہو گئے تھے، لیکن بھائی پاکستان میں کہتے ہیں نہیں حنفی ہی تھے، شیعہ نہیں ہوئے تھے. تو چلو آپ جو مرضی مان لیجئے، لیکن شاعر مشرق تو ہے. پاکستان کی ڈریم انہوں نے دیکھی، خواب دیکھا. پاکستان کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں صلح نہیں تھی، تاج سلطنت کو حسن ابن علی نے ٹھوکر مار کے پھینک دیا تھا. یہ سلطنت کے تاج کو جو ٹھوکر مارے وہ حسن، اور جو پہن لے، میں نے تو نام نہیں لیا ہے، تو پھر اسے کہا جائے گا نا بھئی یزید کا بھی باپ ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حسن ابن علی نے بیعت نہیں کی بلکہ تاج سلطنت کو ٹھوکر مارا. پشت پاؤں کو کہتے ہیں فارسی پشت. وہ بھی کہتے ہیں کہ سیدھے نہیں، کتنا الٹے ہاتھ. یہ اردو والے سمجھیں کہ جو اردو ادب کو سمجھتے ہیں، اردو ادب والے سمجھ جائیں گے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. علامہ اقبال کہتے ہیں الٹے پاؤں کی ٹھوکر ماری. کتنا خوبصورت انداز ہے علامہ اقبال کا. پشت پازر بر سر تاج و نگین. جس نے تاج اور نگین، جتنے بھی جیولری تھی، جو ٹریجری تھی، جو
فرعون تھا، سب کو جس نے الٹے پاؤں کی ٹھوکر ماری وہ حسن مجتبی فاطمہ کا لال تھا۔ یہ علامہ اقبال نے لکھا نا کہ فاطمہ کے 2 بیٹے کے ان کا اتنا ہی عزیزان گرامی تفصیل کا وقت نہیں۔ پھر مولا نے کہا یہ جو کوفے میں جتنے پیسے رکھے ہیں یہ معاویہ نہیں لے جائے گا۔ پوچھا مولا آپ لے جائیں گے؟ کہ نہیں، یہ میرے بابا کے ماننے والوں کو بانٹ دیا جائے گا۔ عظمت دیکھیں، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام، مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچے۔ یہ جو ٹریجری میں اتنے ملین رکھے ہیں کوفے کی ٹریجری میں، کوفے کے خزانے میں جو حکومت کا خزانہ ہے وہ معاویہ نہیں لے جا سکتا۔ کہا مولا پھر آپ کو چاہیے، مدینے لے جائیں گے؟ کہا نہیں مجھے بھی نہیں چاہیے۔ کہا مولا کسے دیں گے؟ کہا یہ جو میرے بابا کے ماننے والے کوفے میں ہیں۔ کہا انہیں کیوں دیے جائیں؟ کہا کیونکہ یہ میرے بابا کے ماننے والوں کو فاقوں پہ لے آئے اور خدا کی قسم جو کچھ مولا حسن نے کہا تھا وہی ہوا۔ نہ اس نے قرآن کو میرے جملے پہنچ رہے ہیں، یزید کو بنا دیا۔ پھر کیا کیا؟ کہا جتنے علی کے چاہنے والے ہیں سب کے وظیفے بند کر دو، سب کا ویلفیئر بند کر دو، یہ خود جب گھٹنوں پہ آ جائیں گے تو خود کہیں گے ہم تجھے مانتے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیا اتنی بڑی حکومت تھی، ٹریجری کا 1.2 ملین کا، اس کو کیا فرق پڑتا تھا؟ میں نے دوبارہ پوچھوں گا پاکستانی ہے یہاں کوئی؟ ایک حکمران آتا ہے اور کہتا ہے فیکٹریاں بند کر دو، سب چھین لو۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ اتنی بڑی تجھے حکومت مل گئی، اس کی فیکٹری پہ تیری کیوں نہیں؟ اس کا مکان بھی مجھے، اس کا ولا بھی چاہیے، مجھے گاڑیاں بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اپوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اپوزیشن کو ویک کرنے کے لیے سارے کے سارے یہ ٹریپس ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی حکومت تھی، انہیں 1.2 ملین کیوں چاہیے تھا؟ عزیزان گرامی اپوزیشن میں آنے والا گھر چھینتا ہے، باغ چھینتا ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ پتہ نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے کہ نہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ جو لوگ پہنچ گئے ان سب پہ سلام ہے۔ یہ اپوزیشن کی سازش ہوتی ہے کہ کمزور فائنینشلی کر دو تاکہ کوئی ساتھ کھڑا نہ ہو۔ اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے جملوں پہ غور کیجئے گا۔ میں نے جانتا ہوں 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، میں مکمل کر رہا ہوں، 10 منٹ ہیں، مجھے 5-10 منٹ سے مسائل کے چاہیے ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا۔ عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام نے پھر کیوں نہیں پیسہ دوبارہ کمایا، صرف فقیروں میں بانٹا؟ بڑی دولت آئی لیکن نہیں، چاہتے یہ تھے کہ کھل جائے معاملہ۔ کون دنیا کی وجہ ساتھ چل رہا ہے؟ جو لوگ پہنچ گئے، میرے جو لوگ پہنچ گئے نا ان سب پہ سلام، خدا کی قسم آپ پہ سلام اگر آپ پہنچ گئے۔ تو اہل بیت نے کیا کیا؟ نہیں ابھی فاقہ رہنے دو، گھر میں فاقہ ہے نا، جو چاہنے والا ہوگا، جو دنیا کی خاطر کر رہا تھا وہ بے شک چلا جائے، اور جو اللہ کی خاطر ہم سے ولا رکھتا ہے۔ کون کھڑا ہوا؟ جناب سلمان نے کہا مولا علی فاقہ کریں گے تو میرا بھی فاقہ ہے۔ جناب ابو ذر نے کہا اگر مولا کے گھر میں پانی نہیں تو میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ سیدہ کے اوپر دروازہ گراؤ گے تو میں بھی۔ عزیزان گرامی یہ جو ساتھ کھڑے ہونے والے تھے بس پھر وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام نے سخت ترین دور دیکھا اور کچھ نہیں کیا، اقدام نہیں کیا، تلواریں نہیں کھینچی۔ کیوں؟ پتہ چل جائے گا غدیر میں سب نے بیعت کی تھی، 1,24,000 صحابہ سب نے بیعت کی۔ اب کون کون بیعت پہ باقی ہے، کون کون چلا گیا؟ جیسے ہی فاقے شروع ہوئے روشن ہو گیا۔ اب میرے جملے پہنچے؟ عزیزان گرامی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں تاریخ کا انالیسس ایسے پیش کروں کہ آج ہمارے بچے سمجھیں۔ میں نے ان بچوں کے لیے خاص طور سے پورا انالیسس آپ کے سامنے پیش کیا۔ عزیزان گرامی سخت ترین وقت آل محمد نے کہا نہیں ہم کھانا نہیں۔ میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اگر کہہ دیتی، everyone paying attention، اگر کہتی ہیں سلمان آپ گواہی دیجئے فتق میرا، جناب سلمان دربار میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ توجہ، اگر جناب سلمان سے کہہ دیتی گواہی دیجیے، کیا جناب سلمان منع کر دیتے؟ کبھی نہیں۔ جناب ابو ذر سے کہتی ہیں ابو ذر گواہی دیجیے، مقداد گواہی دیجیے، عمار گواہی دیجیے، حذیفہ، یہ سب گواہیاں دیتے۔ بی بی نے کہا میں گواہ بلاؤں گی ہی نہیں، میں بس اتنا سمجھانا چاہ رہی ہوں انہوں نے مباہلہ کیے۔ جو پیغمبر کے گواہی دینے گئے تھے حسن علی حسن حسین انہیں رد کیا۔ پتہ نہیں میرے جملے روشن ہو رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں آنکھ، میں نے بالکل ایک نئے اینگل سے کوشش کی ہے۔ جناب سیدہ نے کیا کیا؟ روشن کر دیا۔ دیکھو گواہی تو گواہ تو اور بھی دے دیں گے، میں وہ گواہ لائی ہوں جنہیں مباہلہ میں عیسائیوں نے کرسچنز نے ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ بی بی خدا کی قسم کسی سے کہہ دیتی کھڑا ہو گواہی دے، کسی میں جرت نہیں تھی کہتا میں گواہی نہیں دیتا۔ جناب سلمان کھڑے ہوتے لیکن کہا نہیں چاہیے گواہی، اور بی بی نے آخری جملہ کہا
یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا، میں قیامت کے دن دوبارہ پیش کروں گا۔ والحکم اللہ، اس دن حاکم خود اللہ ہوگا۔ والزعیم محمد، میرے جو ڈیفینڈنٹ ہوں گے، جو میرے وکیل ہوں گے، وہ میرے بابا محمد مصطفیٰ، گواہ علی ہوں گے، حسن حسین۔ میں دیکھتی ہوں کون اس دن رد کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو جملے ہیں ان میں اتنا مصائب ہے۔ جناب سیدہ کہنے یہ آئی تھی، میں مباہلہ میں گئی، کرسچنز نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرتے، اور مسلمانوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سب سے بڑی جو توہین ہے، حق چھیننے سے بھی زیادہ، صدیقہ کبریٰ کو جھوٹا کہا گیا، جھٹلایا گیا جناب خاتون جنت کو، جس کے لیے اللہ گواہی دے رہا ہے یہ صدیقہ ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں یہ صدیقہ، مولا علی کہہ رہے ہیں صدیقہ، مولا حسن کہتے ہیں یہ صدیقہ، ایک ایک امام نے کہا یہ صدیقہ۔ انبیاء جسے سلام کریں اور مسلمانوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے آپ کی بات نہیں مانتا، اور بی بی کہہ رہی ہیں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آج میرا آپ سے وعدہ ہے، 5 منٹ میں مصائب تمام، 2 منٹ باقی ہیں میرے گھنٹے کو، تھوڑا سا میں نے وقت زیادہ لیا آج، کل میں زیادہ نائٹ ٹائم نہیں لوں گا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، میرے بھائی نے کہا کہ 7 صفر کو ہم نے تابوت برآمد کر لیا، لیکن دوسری روایت ہے 28 صفر کی، اس لیے ہم نے دونوں کا اعلان کیا ہے۔ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے چند جملے۔ تاریخ میں صرف ایک تابوت ایسا ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آیا، کسی امام کا تابوت واپس نہیں آیا سوائے مولا حسن مجتبیٰ کے تابوت کے۔ بھئی میں نے کہا تھا کہ لائٹیں آف نہ کیجیے گا، جانتے کیوں؟ کیونکہ میں بہت سی باتیں اشاروں میں کہتا ہوں، میں پڑھنا نہیں چاہتا، تاکہ پڑھوں تو کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ میرے بہت سے بھائی اہل بیت کے مصائب برداشت نہیں کرتے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے گا۔ کسی امام کا تابوت گھر واپس نہیں آیا سوائے مولا حسن مجتبیٰ کے۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن جب تابوت گیا تھا نا تو اس میں کفن سفید تھا، اور جب تابوت واپس آیا تو کفن سرخ تھا۔ عزیزان گرامی، مولا حسن کا جب آخری وقت تھا نا، جودہ بنت اشعث ملعونہ نے کئی مرتبہ معاویہ کے کہنے پہ مولا حسن کو زہر دیا۔ یہ شیعہ سنی دونوں نے لکھا ہے۔ آج سب لوگ یزید کا نام لے لیتے ہیں کہ یزید نے مولا حسین کو مارا، لیکن یہ نہیں بتاتے مولا حسن کو کس نے مارا۔ کتنے مظلوم ہے مولا حسن، آج قاتل کا نام نہیں لے سکتے۔ مولا حسن کو زہر دلوایا، کہ میں نے اس دفعہ بہترین زہر لیا ہے، ایک ہی دفعہ زہر دے دے اور سارے جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں گے۔ جودہ بنت اشعث کو پیسے بھیجے، زہر بھیجا، جب اس نے زہر دیا نا تو ایک مرتبہ مولا نے جب قے کی نا تو تشت میں مولا کے جگر کے ٹکڑے آئے۔ جودہ بنت اشعث جو ملعونہ امام کی بیوی تھی تو رونے لگی۔ مولا نے کہا اب کیوں رو رہی ہے، تیرا کام تو ہو گیا، تو زہر دینا چاہتی تھی، تو نے زہر دے لیا۔ کہ رو اس لیے رہی ہوں، ابھی آپ کی بہنیں اور بھائی آئیں گے، جب وہ آئیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے زہر کس نے دیا۔ جب آپ کی بہنیں پوچھیں گی، جب آپ میرا نام لیں گے نا سب کے سامنے، تو میں وہ سوچ کے رو رہی ہوں مجھے کتنی شرمندگی ہوگی۔ آپ کی بہنیں کہیں گی حسن جیسا امام نہیں تو نے اسے زہر دے دیا، تو میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں میں شرمندہ کتنی ہوں۔ آپ کی بہنوں سے مولا نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا، اسے کہتے ہیں کریم۔ قاتلہ کو بھاگنے دیا۔ مولا نے پھر دوسرا جملہ کہا تجھے جو پیسے ملے ہیں نا تیری بیماری پہ اٹھیں گے، تو پاگل ہو کے مرے گی، اور معاویہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی نہیں کرے گا، جو اس نے وعدہ کیا تھا نا اپنے بیٹے یزید سے شادی کر دوں گا، نہیں کرے گا۔ اس نے تجھے دھوکہ دے کے استعمال کیا، چلی جا، لیکن یاد رکھنا آخرت میں میری ماں کو تو حساب دے گا۔ جب میری ماں پوچھے گی نا میرے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے۔ چھٹے امام کی روایت ہے، بھائی اگر دیکھ سکے سب سے درخواست میٹر دیکھیے گا، میں اب جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا۔ چھٹے امام کی روایت ہے روز قیامت ایک مرتبہ منادی ندا دے گا۔ بہار میں بڑی بڑی کتابوں میں، شیعہ کی ہماری اکثر کتابوں میں روایت ہے، آپ نے بھی ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، میں درخواست کر رہا ہوں میرے جملوں کو سن لیجئے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے مدینے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت منادی ایک فرشتہ کہے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے
اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو حتی تمر فاطمہ، تاکہ فاطمہ چلی جائے، فاطمہ گزر جائیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، تو پھر ہمیں نگاہیں جھکانے کے لیے کیوں کہیں گے فرشتے؟ مولا نے فرمایا حالت ایسی ہوگی کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ کیا لے کے آئیں گی بی بی؟ ایک کرتا لے کے آئیں گی، وہ کرتا تار تار ہوگا۔ فرشتے کہیں گے نگاہیں جھکا لو سیدہ گزر جائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک مرتبہ عرش سے آواز آئے گی اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ رو کے کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک پردہ کھنچے گا، اس پردے پہ دونوں کا عکس نظر آئے گا۔ امام رونے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ آپ ضرور دیکھیے گا میری طرف۔ امام نے فرمایا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی۔ جب بی بی دونوں کا جگر کے ٹکڑے رگیں دیکھیں گی نا تو بی بی بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارا میرے بیٹوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا۔ اللہ کہے گا فاطمہ آج آپ جو مانگے گی میں دوں گا۔ بی بی کہیں گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے دونوں بیٹوں کا ایک ایک رونے والا میرے ساتھ نہ جائے۔ اب بی بی حق شفاعت استعمال کریں گی۔ بھئی اس دن بی بی کی شفاعت نصیب ہو بس یہی دعا کیجئے گا۔ میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھا، تابوت جب اٹھا تو مولا حسین نے آواز دی عباس میرے بھائی کا تابوت اٹھا دیجئے۔ سارے بھائیوں نے تابوت اٹھایا۔ روایت میں ہے تابوت پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جناب زینب دروازے تک آئے اور اونچی اونچی رونے لگی، کہا اماں آپ کا حسن مارا گیا۔ بار بار ماں کا نام لیتی، کہتی اماں آپ کا حسن مارا گیا۔ روایت کے الفاظ ہیں جیسے تابوت گیا بی بی نے بچوں کو روکا، بچے چھوٹے تھے مولا حسن کے، جناب قاسم 2 برس کے تھے، سارے بچوں کو روکا کہ بچے رک جاؤ، کیونکہ بی بی جانتی ہیں ابھی کوئی تیر برسانے والے آ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سب بچوں کو لیے کھڑی ہیں، وہاں پہ ایک مرتبہ تابوت گیا روضہ رسول پہ، جب واپس آئے ابھی بی بی دروازے ہی پہ کھڑی تھی، تابوت واپس آ گیا۔ خدا کی قسم الفاظ یہ ہیں جیسے ہی تابوت واپس آیا جناب زینب نے آواز دی اماں آپ کے حسن کا تابوت تیروں سے بھرا ہے۔ جانتے ہیں تیر کس نے نکالے؟ جناب زینب کبریٰ نے۔ ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی لاشے سے اور رو رو کے کہتی تھی اماں آپ کے حسن کا لاشا۔ بھئی یہی تو فرق ہے مولا حسن حسین میں، ایک کے لاشے پہ تیر لگے ہیں، دوسرے کا لاشا تیروں پہ بلند ہے، اور دونوں سے ودا کرنے والی ایک بہن ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 دعا کے جملے ہیں۔ میں جانتا ہوں میں نے آج وقت زیادہ لیا، کل میں 1 گھنٹے میں مکمل کروں گا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں نا تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارے بہت سے زائرین ابھی کربلا میں ہیں، پروردگارہ ہمارے زائرین کو ان کے وطن خیر و عافیت سے پہنچائے۔ پروردگارہ پاکستان میں پھر سیلاب آ گیا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، بہت سے گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ 100 یا 400 افراد ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ہزاروں افراد غائب۔ پروردگارہ ان سیلاب زدگان پہ رحم فرما۔ غزہ میں بہت حالات خراب ہے، 70,000 لوگ مارے گئے۔ پروردگارہ آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں مارے جا رہے ہیں۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے جب مولا حسن کو ایک مرتبہ مولا حسین نے بٹھا رکھا تھا نا، بازو پیچھے دونوں ہاتھ رکھے تھے بھائی کے، تو مولا حسن نے آواز دی اے ابا عبداللہ عباس سے کہیے میرا تش چھپا دے جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تو جناب عباس نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا ابھی میری بہنیں آنے والی ہیں، میری بہنوں سے میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے۔ تو جناب عباس نے تش کو چھپایا، پھر جناب زینب پہنچی۔ بس میں جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے کہا بھیا لیٹ جائیے، انہیں لٹایا مولا حسن کو، سینے میں درد ہے۔ میں نے روایت پڑھی ہے چھوٹا سا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا
اور آ کے سینے پہ چڑھ گیا. آپ جانتے نا مولا حسین کے سینے پہ سونے والی بی بی سکینہ ہے اور مولا حسن کے سینے پہ سونے والے جناب قاسم. جیسے سینے پہ آئے نا تو جناب قاسم کی والدہ نے کہا بیٹا قاسم بابا کے سینے میں درد اتر جائیے. تو جیسے ہی جناب قاسم کی والدہ نے پکڑا مولا حسن نے کہا نہیں قاسم کی ماں, قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دیجیے. جب قاسم کا سینہ میرے سینے سے ملتا ہے مجھے آرام محسوس ہوتا ہے. میرا دل کہتا ہے مولا حسن سوچ رہے ہوں گے میدان کربلا ہوگا, میرے قاسم کا سراپا ہوگا, لاشا پہمان ہوگا, تڑپ رہے ہوں گے میرا بیٹا یہی مارا جائے گا. بھئی آل محمد کے مسائل بہت زیادہ ہیں. میں دیکھ رہا ہوں میرے بزرگ بھی اس طرح سے آنسوں سے رو رہے ہیں. بس بھئی جب جناب عباس نے تلوار کھینچی تھی نا جناب مولا حسن کے لاشے پہ, میری آنکھوں کے سامنے کوئی میرے بھائی کے لاشے پہ تیر چلائے میرے مولا, تو جناب مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا, عباس میرے بھائی نے وصیت کی تھی تلوار نہ اٹھانا, میرے لاشے پہ جنگ نہ کرنا. پروردگارہ تو جب آسا مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا حاضرین کی حاجات قبول فرما, بانیان مجلس دکتر نگان پڑھنے والے سننے والے انتظامیہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, اسے امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں مومن مسلم کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ علاج, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین